نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی من ابواب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ قسم ثانی میں سب سے پہلے ایمانیات سے متعلق بنیادی ابواب کی تفسیر و تشریح ہم نے سماعت کی تھی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے یہ نیا عنوان قائم کیا ہے۔ باقی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ایمان کے بعد کتاب العلم ہے، جیسا امام بخاری نے باب باندھا ہے، اور مسلم شریف میں یہاں یہ باب کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس کی اتباع کرنے کے حوالے سے قائم کیا گیا تھا۔ امام بخاری کے اور مسلم کے ان دونوں پہلوؤں کو لے کر امام شاہ ولی اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے من ابواب الاعتصام بالکتاب والسنہ، ایمان لانے کے بعد دوسری اہم ترین بنیادی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اس حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے، ذیلی عنوان قائم کیا ہے احکام الدین من التحریف۔ یہ عربی نسخوں میں یہاں تعریف لکھا ہوا ہے، یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے۔ احکام الدین من التحریف، تحریفات سے ہٹ کر دین کی مضبوطی اور پختگی کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں انہیں اس باب میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ گفتگو جو یہاں ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ چھٹے مبحث کے ایک باب میں بیان ہو چکی ہے کہ دین کے اندر جن چیزوں سے تحریفات آتی ہیں، دین میں خرابی آتی ہے، اس کے چند اسباب وہاں بیان کیے تھے شاہ صاحب نے، اور اس کے تفصیلی دلائل اور مباحث وہاں ہیں۔ یہاں صرف چند احادیث جو اس سے متعلق ہیں اور بڑے اختصار کے ساتھ شاہ صاحب نے یہاں شروع میں بنیادی باتیں کہی ہیں اور پھر اس کے بعد احادیث کی شرح کی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وقد حذرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مداخل التحریف باقسامہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے، تنبیہ کی ہے سخت، کہ تحریف کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کا دین میں عمل دخل قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ دین کی تحریف، اپنے نظریے میں تغیر و تبدل، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی بھی نظریے پر جب سوسائٹی میں انقلاب لایا جاتا ہے تو اصل نظریے کا تحفظ، اصل جو فکر ہے اور اس کا نظام ہے اس میں تغیر و تبدل قابل برداشت نہیں ہے، کیونکہ بنیادی نظریہ ہی بدل جائے، اس میں تحریف پیدا ہو جائے تو وہ نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ کسی سسٹم کی درستگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جن بنیادی افکار، خیالات، نظریات اور فلسفے پر قائم ہے وہ اوریجنل حالت میں محفوظ رہنا چاہیے۔ گزشتہ قوموں میں اسی لیے خرابیاں پیدا ہوئیں۔ زوال بھی قوموں پر تبھی آتا ہے جب اس میں تحریفات کا کوئی راستہ نکل آتا ہے، بنیادی فلسفہ، سوچ، نظریہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر خواہشات، مفاد پرستی اس میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ خرابی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ تحریف کی جتنی بھی اقسام ہیں، خواہ وہ لفظی ہو یا معنوی ہو۔ لفظی تو یہ ہے کہ الفاظ ہی بدل دیے جائیں، لیکن الفاظ کا بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ تر تحریف ہوتی ہے معنوی، کہ آیت تو قرآن حکیم کی پڑھی جائے یا تورات اور انجیل کی پڑھی جائے،
اور مطلب اپنا خود ساختہ بیان کیا جائے۔ قرآن کی وہ آیات جو سرمایہ پرستی کے خلاف آئی ہیں انہیں چھپا لیا جائے، اور جہاں سے اپنے مطلب کا ترجمہ کر کے اس میں سے سرمایہ پرستی ثابت کر دی جائے، تو یہ تحریف معنوی کہلاتی ہے۔ اکثر تحریفات کا تعلق تراجم کے ساتھ ہے۔ ترجمے میں ایک بات کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ترجمہ نگار اپنی جس سوچ کے مطابق ترجمہ کرے گا اس کے مطابق خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ تو تحریف کی تمام اقسام کی دخل اندازی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ڈرایا ہے، وغلظ النہی عنہا، اور بڑی سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل دخل دین کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَخَذَ الْعُهُودَ مِنْ أُمَّتِهِ فِيهَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور اپنے صحابہ سے خاص طور پر اس پر عہد لیا ہے کہ وہ دین میں کسی قسم کی تحریف برداشت نہیں کریں گے، بلکہ وہ تمام راستے بند کر دیے جس سے کسی بھی صورت میں تحریف پیدا ہو سکتی تھی ممکنہ طور پر۔ فَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ التَّهَاوُنِ ترک الاخذ بالسنہ، تحریف اور سستی اور کوتاہی کے لیے شاہ صاحب نے وہاں جو 4-5 اقسام بیان کی تھی پیچھے باب میں، ان میں ایک سب سے اہم ترین تہاون تھا، یعنی مداہنت، ایسی سستی، کوتاہی، کاہلی کہ جس کے نتیجے میں آئندہ چل کر اگلی نسل اصل نظریے اور فکر سے ہی بیگانہ ہو جائے۔ اور یہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ترک الاخذ بالسنہ، سنت چھوڑ دی جائے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ایک بڑی بنیادی سی بات یہاں سمجھنے کی ہے، ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت۔ سنت قائم کرنے کا حکم دیا ہے، حدیث قائم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حدیث ایک وقوعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے وہ یہ کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اور سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکہ فی الدین، دین میں جو جاری کردہ نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، چلا آ رہا ہے جو تسلسل کے ساتھ سسٹم، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ حدیث تو بہت سارے ایسے واقعات پر بھی مشتمل ہوتی ہے کہ بسا اوقات ان احادیث میں سے کچھ حدیثیں منسوخ ہو گئی، کچھ احادیث وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی خصوصیات ہیں، امت کے لیے وہ سسٹم نہیں ہے، یا کسی خاص آدمی کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ارشاد فرمایا۔ احادیث یاد کرنے کا تو حکم دیا ہے کہ احادیث کا علم پڑھو اور یاد کرو، کیونکہ وہ حضور کی بات ہے، لیکن سسٹم سنت والا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ہر حدیث سنت بھی ہو، لیکن ہر سنت وہ حدیث اور قرآن سے اخذ کردہ ہے۔ جہاں لفظ سنت استعمال ہوگا وہاں قرآن حکیم بھی ہے اور احادیث بھی ہیں، لیکن جہاں حدیث کا لفظ استعمال ہو اور وہاں کہا جائے کہ جی وہاں سنت بھی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی سنت، اپنا طریقہ کار۔ تو دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمیں سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے، احادیث یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ یاد کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو علوم و فنون کے ماہرین ہیں وہ اگر ساری احادیث، اور اول میں تو لاکھوں احادیث یاد کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہاں جی، خاص اس کے لیے حافظہ چاہیے، خاص اس کے لیے ماحول چاہیے، اور جو ہاں جی رہنما اور لیڈر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساری احادیث پڑھیں، لیکن سنت ہر ایک کو، ہر مسلمان کو اسے اختیار کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ وہ عوام کے لیے ہے، پبلک کے لیے ہے، ہر آدمی کے لیے ہے کہ وہ اس طریقۂ کار کی خلاف ورزی نہیں کرے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے۔ تو سستی، کاہلی اور تحریف کے بنیادی اسباب میں سے ہے سنت کو چھوڑنا،
اور اس کے حوالے سے یہاں ایک حدیث لائے ہیں وفیہ، اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی، مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے، مگر یہ کہ ہر نبی کے ان کی امت میں سے خاص تربیت یافتہ افراد حواری موجود تھے۔ حواری ایسے خاص فرد کو کہتے ہیں جو کسی نبی کی صحبت میں رہ کر ان کے رنگ میں رنگا گیا اور اعلیٰ درجے کا فہم و بصیرت اس نے اپنے دین میں حاصل کر لیا، یعنی جو دل سے نبی کے ساتھ اپنا دل جوڑ کر اس کے رنگ میں، ویسے تو حواری کہتے ہیں اسے کہ جب دھوبی کپڑا دھوتا ہے اور وہ کپڑا اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ کوئی داغ دھبا اس پر نہ رہے، تو وہ فرد جو نبی کی صحبت سے اس درجہ کمال حاصل کر لے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی بد اخلاقی، بد کرداری یا کسی اور قسم کی کوئی نوعیت جو ہے ان کے قلب پر نہ ہو، بالکل دل صاف ستھرا ہو جائے نبی کی صحبت سے، وہ حواری کہلاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی امتوں میں سے تربیت یافتہ حواریین رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو یأخذون بسنتہ، جو اپنے نبی کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے والے تھے اور اپنے نبی کے احکامات کی صحیح طریقے سے اقتداء اور اتباع کرتے تھے۔ اب یہ نبی کے تربیت یافتہ براہ راست جب تک دنیا میں رہے تو نبی کا مشن، ان کا فکر اور نظریہ باقی رہا۔ پھر ہوا کیا کہ گزرتے ایام کے ساتھ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، ان کے بعد ایسے نااہل لوگ ان کے جانشین بن کر آ گئے۔ خلف کی جمع ہے خلوف، ایسے ہی ایک ہے خلف اور ایک ہے خلف، صرف جزم اور زبر کا فرق ہے لیکن معنی بالکل ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ خلف کہتے ہیں نااہل کو، نااہل جانشین کو، ایسی اولاد پیدا ہو جائے، ایسے وارث پیدا ہو جائیں جو نااہل ہوں، ان کے لیے خلف لام کے جزم کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اور خلف ایسا جانشین جو سچا ہو، صحیح خلیفہ ہو، اس لیے خلف کی جمع اخلاف آتی ہے اور خلف کی جمع خلوف آتی ہے، جو خلوف یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ تو یہ محض زبر اور جزم کے فرق سے معنی میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، ایک دوسرے سے متضاد معنی ہے۔ تو یہ خلوف، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، فخلف، انبیاء کا تذکرہ کیا ہے سورۃ مریم میں، اور اس کے بعد کہا فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے نااہل پیدا ہوئے کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تناظر میں بات فرمائی کہ ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آ گئے کہ یقولون ما لا یفعلون، جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، جو عربی کا اردو کا ضرب المثل ہے نا دلی والوں کا، کہ دوسروں کو تو نصیحت کر رہا ہے اور خود رسوائی کا خود مقام بنا ہوا ہے کہ وہ تمام غلط کام کر رہا ہے کہ جو فضیحت اور رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو لوگوں کو کہتے تو کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ ایسے کام کرتے رہے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں، نااہل جانشین، سچے لوگوں کے نااہل لوگ پیدا ہو جائیں، تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے۔ فمن جاہدہم بیدہ، جو اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے فہو مؤمن، وہ مومن ہے۔ اور ومن جاہدہم بلسانہ، کسی میں ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے ان کی نااہلی واضح کر کے ان سے لوگوں کو دور کرے تو فہو مؤمن، وہ مومن ہے۔ اور ومن جاہدہم بقلبہ، اور آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے تو انہیں برا سمجھے ان نااہلوں کو، تو وہ مومن ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ،
اس کے بعد ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر، جو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو گویا کہ اس میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہا۔ تو ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ایسے نااہل لوگوں کو جو انبیاء کے نااہل ہوں اور سچے اولیاء اللہ کے نااہل ہوں، ان سے یا تو ہاتھ سے جہاد کرے، کیونکہ تحریف تبھی پیدا ہوگی کہ انہوں نے سنت بگاڑ دی، انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کا جو سسٹم تھا، نظام تھا، وہ چھوڑ دیا اور دین کی رسومات اختیار کر لی۔ وہ بات کہنے لگے جو کرتے نہیں ہیں، اور جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ کرتے ہیں۔ سرمایہ داری میں مبتلا ہو گئے، ہاں جی، مفاد پرستی میں مبتلا ہو گئے، لوٹ مار کرنے لگے، فتویٰ فروشی شروع کر دی، نظریہ خراب کر دیا۔ تو ان سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا تو ہاتھ سے روکیں، باز نہ آئے، ہاں جی، تو ہاتھ سے روکیں، اور اس کے بعد کیا ہے، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا سمجھیں کہ یہ نظریے کے آدمی نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث لا کر شاہ صاحب نے واضح کر دیا کہ سنت کو چھوڑنے والوں کے خلاف کتنی سخت تاکید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی ایک کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت شاہی پر یا تخت عروسی پر بیٹھ کر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہو۔ اریکہ کہتے ہیں اس سٹیج کو جس پر دلہن اور دلہا کو بٹھایا جاتا ہے، سجا ہوا جو ہوتا ہے، یا بادشاہوں کا جو تخت ہوتا ہے، اس سٹیج پر کیا ہے، تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہو۔ یأتیہ الامر من امری، اس کے پاس میرے احکامات میں سے کوئی حکم آئے، لوگ اس کو کہیں کہ تم اللہ کے اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، مما امرت بہ، جو میں نے حکم دیا تھا اس میں سے کوئی بات اس تک پہنچے، او نہیت عنہ، یا میں نے کسی بات سے روکا تھا وہ اس کو بات پہنچے، تو وہ بڑے تکبر سے کہے کہ لا ادری، میں نہیں مانتا، ما وجدناہ فی کتاب اللہ اتبعناہ، ہاں جی، جو ہم کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں ہم تو اس کی اتباع کریں گے، یعنی قرآن کی اتباع کی بات کرے اور میری حدیث کا انکار کرے، تو ایسا میں تمہارے اندر نہ پاؤں کسی انسان کو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری احادیث کا اور میرے احکامات کا انکار کریں گے، کیونکہ قرآن میں تو اجمال ہے، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہیں گے کہ جی بس قرآن میں آیا ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو میرے احکامات میں سے کوئی حکم آیا اور وہ حکم چونکہ سسٹم سے متعلق ہے، تو یہ لوگ چونکہ نظام اسلام کے منکر ہوتے ہیں، وہ سرمایہ داری نظام کے اعلی کار اور ایجنٹ بن جاتے ہیں، اس لیے جن احادیث سے دین کا سسٹم واضح ہوتا ہے یہ ان احادیث کا انکار کر دیتے ہیں اور قرآن کی اپنی مطلب کی اور اپنی مرضی کی تشریح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے تنبیہ کی۔ وَرَغَبَ فِي الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ جِدًّا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی بہت زیادہ ترغیب دی، رغبت دلائی، خاص طور پر اس زمانے میں جس زمانے میں لوگوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں، لوگوں میں اختلاف اور جھگڑے ہوں، تو اس زمانے میں تو ضرورت ہے کہ سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے اسے زندہ کیا جائے، اس کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ تو تحریف کا پہلا سبب تہاون ہوتا ہے، دوسرا سبب فی التشدد، تشدد ہوتا ہے، دین میں ایسی سختی اور تشدد پیدا کرنا کہ جس کے ذریعے سے لوگ دین سے نفرت کرنے لگے، جو دین میں نہیں ہے اپنی طرف سے اسے داخل کر دینا۔ اس کی تعریف بھی پیچھے شاہ صاحب نے بیان فرمائی تھی، اس سلسلے میں وہاں تفصیلی احادیث بھی گزر چکی ہیں، مثلاً یہاں اس کی طرف اشارہ کیا شاہ صاحب نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ لا تشددوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر تشدد مت کرو۔ جی، عدم تشدد کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے یہ حدیث، لا تشددوا علی انفسکم، اپنے نفسوں پر تشدد مت کرو، اگر تم تشدد کرو گے تو فیشدد اللہ علیکم،
اللہ پاک بھی تم پر تشدد کرے گا، سختی کرے گا۔ جیسا کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا، وردہ علی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ان کو روکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلسل روزے رکھتے تھے، جی جب اللہ نے روزے صرف رمضان کے فرض کیے ہیں، باقی 11 مہینوں کے روزے فرض نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ کبھی جی چاہے تو مہینے میں 2-3 روزے رکھ لے آدمی، لیکن یہ روزے مسلسل رکھتے تھے، صوم وصال۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، تو انہوں نے کہا نہیں میرے اندر بڑی طاقت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ایسے کرو کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو اور رکھ سکتا ہوں۔ تو آخری جو حضور نے اجازت دی وہ یہ کہ چلو صوم داود رکھ لو۔ داود علیہ السلام بہت زیادہ قوی الحیوانی اور قوی الملکی فرد تھے، تو وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن چھوڑتے تھے مہینے میں، یعنی 15 دن روزے اور 15 دن۔ اور وہاں ان کو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر سختی نہ کرو، نرمی اور آسانی پیدا کرو۔ تو تشدد سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آخر زمانے میں یہ ہوا نابینا ہو گئے، مسجد میں بھی جانے کے قابل نہیں رہے، تو اس وقت روتے تھے کہ کاش کہ میں اپنے خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا، کہ اس تشدد کا نتیجہ یہ ہوا ہے۔ بس اس لیے حضور نے فرمایا کہ درمیانے درجے کی عبادت کرو، کوئی تھوڑا بہت ذکر اذکار کا موقع مل جائے تو وہ کر لو، تو اس کو اپنے اوپر اس طرح مسلط کر لینا کہ بس جی اس کے دائرے سے باہر نہ نکلنا، یہ بات غلط ہے۔ بس جو بنیادی فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور دین کے غلبے کی جو جد و جہد ہے اس کو اعتدال کے ساتھ پورا کرو۔ ایسے ہی وہ جماعت الذین تقالوا عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ارادوا شاق الطاعات، حضور نے اس جماعت کو روکا تھا۔ یہ حدیث بھی پہلے تفصیل سے کئی جگہ گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھنے آئے تھے کہ حضور کے معمولات کیا ہیں، تو انہوں نے سن کر کہا کہ یہ تو بڑے تھوڑے سے معمولات حضور کرتے ہیں۔ تو ان کا ارادہ ہوا کہ حضور تو چونکہ بڑے نیک آدمی ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، ہم ایسے ایسے کریں گے کہ سارا دن روزہ رکھیں گے اور ساری رات عبادتیں کریں گے۔ تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تم سے زیادہ میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، اس لیے یہ سختی اور تشدد جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو تشدد سے روکا حضور نے۔ ایسے ہی وفی تعمقی، دوسرا ہے انتہا پسندی، تعمق، جی گہرائی، دین میں ایسی گہرائی پیدا کرنا کہ جو محض مباح چیزیں ہیں یا محض سنت اور نفلی چیزیں ہیں ان کو فرض بنا کر جی ہر وقت ان کی پابندی کرنا، یہ تعمق کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اتنی زیادہ صفائی ستھرائی اور جی تنزہ اختیار کرتے ہیں، یتنزہون عن الشیء اصنعہ، ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ یعنی میں نبی ہونے کے باوجود اور اللہ کا سب سے زیادہ ڈرنے والے ہونے کے باوجود جو کام میں بلا تکلف کرتا ہوں وہ کام اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ فواللہ، اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، اور واشدہم خشیۃ للہ، اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اس کے باوجود میں ان چیزوں کی جی عمل میں لاتا ہوں جو مباحات میں سے ہے، جی تو یہ اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اس سے بھی دور کرنا۔ تو یہ انتہا پسندی کی شکل ہے کہ ذرا سی بات، وہ ایسا آدمی ویسے ہی نفسیاتی مریض ہوتا ہے کہ ہر چیز سے کیا ہے چھوئی موئی ہو گیا، چھوت چھات بھی اسی میں سے ہے۔ جی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو آج کل کورونا تم پر مصیبت مسلط ہوئی ہے، یہ تعمقات میں سے ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ متعدی مرض نہیں ہے، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس وہم میں مبتلا ہو جائے کہ جیسے ہی دوسرے کو ٹچ کروں گا تو بس پتہ نہیں مجھ پر کیا عذاب آ جائے گا، تو یہ انتہا پسندی ہے نا۔ آج اسی انتہا پسندی کی تباہی جی پوری سوسائٹی میں، ہر آدمی ذہنی مریض ہے، یا تشدد ہے یا تعمق ہے۔ مناسب احتیاط کے ساتھ آدمی زندگی بسر کرے، اور اس کے اندر اتنی زیادہ انتہا پسندی پیدا کرنا کہ خود ذہنی مریض ہو جائے تو خوف سے مر جائے گا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضل قوم بعد ھدی کانوا علیہم، کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جھگڑنے لگے، الا اوت الجدل، ہر بات میں جدل، لڑائی جھگڑا، جی ذرا سی بات کے اوپر لڑنا جھگڑنا، تو یہ تعمقات اور انتہا پسندی کی بات ہے۔
کیونکہ سوسائٹی میں آپ ایک جگہ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے نا. آدمی ایک گھر میں بھی رہتا ہے، اب وہاں ذرا سی بات پر میاں بیوی لڑ رہے ہیں، اولاد ماں باپ لڑ رہے ہیں، جو استاد شاگرد لڑ رہے ہیں، محلے والے لڑ رہے ہیں. بھائی یہ تو آدمی ایک جگہ سوسائٹی میں رہتا ہے، تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے تو اس کو معاف کرنا، نظر انداز کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. یہ تو بہت بڑی انتہا پسندی ہے کہ ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو. بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، بڑے لڑ کر ایک دوسرے کو کیا ہے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. تو یہ جو جدل ہے یہ کیا ہے؟ انتہا پسندی ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے کہ نبی سے بڑھ کر اور کون ہوگا. ایک ٹکڑا حدیث کا لائیں، انتم اعلم بامور دنیاکم. یہ پہلے بھی حدیث گزری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں کھجور کے باغات تھے، تو وہ نر کھجور مادہ کھجور کے اندر ڈالتے تھے. تو حضور نے فرمایا بھی اس کا کیا فائدہ ہے؟ چونکہ مکہ میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا تو آپ نے اس کے مطابق ایک روٹین میں بات کی. اب صحابہ نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اس کا کیا فائدہ ہے، تو کیوں ڈالتے ہو تم؟ تو انہوں نے اس سال وہ نر مادے میں نہیں ڈالا تو فصل ہی نہیں ہوئی. جب فصل نہیں ہوئی تو انہوں نے آ کر شکایت کی حضور سے کہ جی ہم نے، حضور نے فرمایا میں نے منع کیا تھا، میں نے تو سوال کیا تھا کہ بھئی کیوں ڈالتے ہو، اس کا فائدہ بھی کوئی ہے کہ نہیں. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے حکم سمجھا. تعمق اور انتہا پسندی کی بات یہ ہے نا کہ حضور انہوں نے حکم سمجھا اور آئندہ انہوں نے اس کو نہیں ڈالا. تو اس پر حضور نے فرمایا کہ بھائی میری ہر بات حکم نہیں ہے. انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہو. دنیا میں جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ضروری تو نہیں کہ میں نبی ہوں، میں نے کوئی بات کہہ دی تو وہ اب کیا قانون بن گیا. تو اپنی بات کے سلسلے میں بھی حضور نے فرمایا کہ اس میں تشدد اور تعمق کی ضرورت نہیں. ہاں جو میں دین کے بارے میں حکم دوں اس پر تو تم عمل کرو، لیکن باقی چیزیں تو تجربے کی ہیں. اسی طرح چوتھی بات جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریف کا دروازہ روکا وہ یہ کہ جو یہود و نصارہ یا دوسری گمراہ قومیں جو غلط عادات و اطوار کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جب مسلمانوں کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہو اور افکار دوسرے افکار کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں تو اس میں بھی تحریف پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو خلط ملط ہونے کا عمل ہے اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس آدمی کے لیے جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ الخوض فی علم الیہود، علم یہود کے اندر غور و خوض کرنے کا ارادہ کیا. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. حضرت عمر نے کہا کہ یہودیوں کی تورات کے اندر بعض باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، تو کیا ہم ان میں سے جو اچھی باتیں ہوں ہمارے دین کے مطابق ہوں ان کو لکھ نہ لیا کریں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضور کے سامنے تجویز پیش کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، کیا تم اس وقت بھی حیران و پریشان ہو، تحیر میں ہو جیسا کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ حیران و پریشان تھے. جب سسٹم آ گیا، دین آ گیا، تو اب اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگنا، خواہ وہ کتنی خوبصورت بات کہتا ہو، تو یہ تو تحریف کا راستہ کھولے گا نا. چلو جی عمر فاروق تو پھر بھی سمجھدار اور فقیہ آدمی ہیں، اس لیے وہاں سے کوئی ایسی غلط بات نہیں لیں گے. لیکن اگر یہ طریقہ رائج کر دیا جائے کہ ہر آدمی مسلمانوں میں سے یہودیوں کی اچھی اچھی باتیں لینا شروع کر دے تو پھر تو دروازہ کھل جائے گا کہ ان افکار کو ان افکار کے ساتھ ملا کر کیا ہے آگے بڑھ کر دین میں تحریف پیدا ہو جائے گی. دیکھو بات یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین کی جتنی تعلیمات ہیں ان کا سسٹم بنایا ہے. یہ بات بڑی بنیادی ہے، نظام بنایا ہے. مثلاً یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، بلکہ جتنے بھی باقی اقوام ہیں، ہندوؤں کے ہاں، چینیوں کے ہاں، نیکی کی اچھی باتوں کی بڑی اصلاح پسندی کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. اصلاحات انہوں نے بیان کی ہیں. کنفوشیس نے کہ یہ اقوال ہیں، رام چندر جی کے یہ اقوال ہیں، کرشن جی مہاراج نے یہ کہا ہے، زرتشت نے یہ بات کہی ہے، یہ تورات میں ایسی باتیں ہیں، انجیل میں ایسی باتیں ہیں.
یہ باتیں فی ذات ہی درست ہو سکتی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ وہ السنت المسلوکہ نہیں ہے، یعنی وہ سسٹم کے تناظر میں باتیں نہیں ہیں، جبکہ دین اسلام کی یہ تمام باتیں جن کا بھی حضور نے حکم دیا ہے، مثلا نماز وہ ایک سسٹم کے تحت ہے، جی، روزہ ایک سسٹم کے تحت ہے، حج ایک نظام کے تحت ہے، اپنا زکوٰۃ ایک نظام کے تحت ہے، باقی ارتفاقات وہ ایک سسٹم کے تحت ہے۔ تو ایک جو سوسائٹی میں جو سیاسی غلبہ قائم کر کے اپنا نظام بنانا چاہتا ہے، اس کے افکار و خیالات کی نوعیت اور ہوتی ہے، اور جو محض اصلاحی واز کہے سسٹم سے کاٹ کر، تو اس کے نتیجے میں حیرانی اور پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ بھائی دیکھو یہ نیک بات تو کنفیوشس نے بھی کہی ہے، یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی ہے، یہ بات تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی، اور دیکھو یہ بات ہمارے دین میں بھی ہے، حالانکہ بات بات میں فرق ہے۔ وہ بات اپنے دور کے تناظر میں محض اصلاحی تھی، اور اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دین اسلام نے وہ بات بیان کی ہے سسٹم کے تناظر میں، اس کا باقاعدہ نظام بنایا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جملہ کیا ہے؟ لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں ان تمام باتوں سے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، میں ان میں سے صاف ستھری اور چنی ہوئی باتیں وہ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، ان میں سے منتخب باتیں جو آج کے اس دور کی ضرورت ہیں وہ میں تمہارے پاس حضور نے فرمایا لے کر آیا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا حضرت عمر سے کہ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، ان کو کوئی گنجائش نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کرتے، انہیں بھی آج باوجود نبی ہونے کے میری بات کی اتباع کرنی ہے، اور اگر عیسیٰ بھی آئیں گے تو حضور کے امتی بن کر آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سسٹم سے ہٹ کر الگ آئیں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتخاب جسے کہنا چاہیے، انتخاب کر کے اس میں سے جو آج کے دور کی ضرورت ہے اس کو لے کر آئے ہیں۔ اور ولی اللہ فکر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، جو تو قرآن اور حدیث ہے تو سر آنکھوں پہ، لیکن قرآن و حدیث کے بعد سے 1000 سالہ تاریخ میں کتنے ہی صوفی گزرے ہیں، کتنے ہی محدث گزرے ہیں، کتنے ہی فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے اس دور میں چونکہ سیاسیات میں عمل دخل نہیں کیا، اور انہوں نے محض اصلاح کی بنیاد پر بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے بڑی مجالس اور وعظ ان کے موجود ہیں، امام غزالی کی احیاء علوم الدین جلدوں میں موجود ہے، اور پتہ نہیں کس کس بزرگ کی ہیں۔ اب امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے دین کے مجموعی نظام کے تناظر میں ان تمام ذخیرے کو کنگھال کر اس میں سے بیضاء نقیہ چن کر جو بنیادی سسٹم سے متعلق امور تھے وہ ایک جگہ پر جمع کر دیے اس حجت اللہ میں، یا اپنی دیگر کتابوں میں تصوف سے بھی متعلقہ جتنے امور تھے انہیں بھی ایک اس دور کی ضرورت، اس دور کے رنگ کے مطابق انہیں مرتب اور مہذب کر دیا۔ ایسے ہی ذخیرہ احادیث اور اس کا فہم و بصیرت کا ایک مربوط نظام بنا کر اس حجت اللہ میں جمع کر دیا۔ سیاست سے متعلق جتنے امور تھے اسے ازالۃ الخفا میں خلفائے راشدین کے اس بنیادی تصورات کے تحت جمع کر دیا۔ تو دین کے تین ہی بنیادی شعبے تھے، شریعت، طریقت اور سیاست، اور اس پر شاہ صاحب نے جو منتخب کر کے بنیادی امور واضح کر دیے، یہ وہ چنیدہ امور ہیں جن کا تعلق دین کے اصل سسٹم سے ہے، اور مجدد کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے۔ تو اب اس چنیدہ بات کو لیا جائے گا، یا یہ کہ جی فلاں صوفی نے بھی یہ بات بیان کی تھی، جی دیکھو جی فلاں بزرگ نے بھی یہ کہی تھی، اور انہوں نے تو سسٹم سے کاٹ کر بیان کر دی، یا سمجھنے والوں نے اسے کاٹ دیا۔ تو یہی کیا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، اسی سے تحریف پیدا ہوتی ہے، اسی سے نظریے کی کمزوری واضح ہوتی ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ قیامت تک اب کوئی آدمی تقرب بارگاہ الہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ میرے بیان کردہ علوم کو مکمل طور پر نہیں سمجھتا۔ جی
قرب بارگاہ الہی کے لیے ضروری ہے کہ اس دور میں جو کچھ ہم نے منتخب کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو جامع نظام بنایا ہے، جب تک وہ اس راستے پر نہیں چلتا، کیونکہ وہ محض اصلاحی باتیں ہیں، یہ پورے سسٹم سے متعلق ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سب سے مبغوض ترین فرد قرار دیا ہے جو دین اسلام میں جاہلیت کے طور طریقے جاری کرے۔ من ہوا مبتغن فی الاسلامی سنت الجاہلیہ، جاہلیت کے طور طریقے جو رائج کرے اس کو سب سے مبغوض ترین انسان قرار دیا ہے۔ بڑی گہری بات ہے۔ کیا مطلب ہے جاہلیت کا؟ جاہلیت میں یعنی حضور کی آمد سے پہلے جو سوچ، فکر، نظریات کار فرما تھے، اسلام آنے کے بعد اسی کو یہاں پھیلائے۔ جی اب جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا؟ یہی بات تھی جو آج اس جاہلیت جدیدہ میں کرونا کے وساطت سے مسلط ہو رہی ہے۔ یہی جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا نا کہ خارشی اونٹ باقی اونٹوں کے پاس بیٹھ جائے تو مریض ہو جاتا ہے، جی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کی بات تھی، اور اس کی چھوت چھات اتنی تھی کہ جو آدمی بیچارہ مریض ہو جاتا، مثلاً کوڑی ہو جاتا، ہاں جی، اس کو ایسے پھینک دیتے تھے کہ اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، جی، نہ اس کی بیماری کا علاج کرنا، نہ اس کو کھانا نہ پلانا، کسی کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ اور آج تم بھی مریضوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہی سلوک کر رہے ہو، ہاں جی، جس کا پتہ چل جائے صحیح کہ اس کو کرونا ہوا ہے، باپ بھی دور، بہن بھی دور، بھائی بھی دور، ساروں کو، اور اگر نہ بھی دور ہو تو حکومت ڈنڈے سے دور کر دیتی۔ تو جاہلیت جدیدہ شروع کر دی، اور جو دین اسلام میں جاہلیت جدیدہ شروع کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابغض الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین فرد ہے۔ اب پرانی باتیں اٹھا کر جو ہزاروں سالوں سے ہیں ان کو سائنس کے لبادے میں کیا ہے مسلط کرنا، تو جاہلیت جدیدہ پھیلانا ہے، اس کا خوف مسلط کر دینا، اس کو تو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تم نے۔ تو یہ جاہلیت جدیدہ نہیں ہے، جہالت کی انتہا ہو گئی ہے، جی۔ تو جو جاہلیت کے طور طریقے رائج کرتا ہے اسلام میں، اس سے بڑا مبغوض ترین انسان کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر لعنت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے وفی الاستحسانی، استحسان یعنی خود ساختہ طور پر وہ چیزیں جو دین میں نہیں ہیں، آپ نے اچھا سمجھ کر اس کو دین میں داخل کر دیا، اس پر بھی حضور نے ممانعت فرمائی کہ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس نظام میں جو آدمی نئی بدعت پیدا کرے گا، ھذا ما لیس منہ، جو اس دین کے اندر نہیں تھی، فہو رد، وہ رد کر دی جائے گی، وہ دین میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ چار بنیادی بڑے اسباب، تہاون، تشدد، تعمق اور دوسرے افکار و نظریات کو دین کے ساتھ خلط ملط کرنا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تنبیہ کی، اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اور اس سے متعلق جو روایات ہیں، اور یہ کہا کہ سنت کا جو راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، وَضَرَبَ الْمَلَائِكَةُ لَهُ، یہ روایت بڑی تفصیل سے پہلے شروع میں گزر چکی ہیں، ان کی اکثر روایات پیچھے گزر چکی ہیں۔ تو وہاں فرشتے دو آئے تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، ایک حضور کے سرہانے اور ایک پینتی میں، تو وہ انہوں نے مثال دے کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو انہوں نے مثال دی تھی کہ ایک آدمی نے گھر بنایا اور اس گھر کے اندر دعوت کا اہتمام کیا۔ نیا گھر بنایا جاتا ہے تو لوگ دعوت کرتے ہیں، جعل فیہا مأدبہ، اور پھر انہوں نے ایک داعی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو اکٹھا کر کے لاؤ دعوت کے لیے۔ اب جس آدمی نے اس داعی کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوگا، کھانا کھا لیا، اس نے ایمان لے آیا گویا کہ، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی، گھر میں داخل نہیں ہوا اور کھانا نہیں کھایا، تو وہ گویا کہ جنت کے گھر سے باہر رہ گیا۔ یہ جنت کے گھر کی طرف دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جس نے اس داعی کی اور منادی کی یہ بات سن لی اور وہ آیا اور آ کر اس نے جنت میں بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اور باہر ہی رہا تو وہ کیا ہے، محروم رہا، جہنم میں چلا گیا۔ اسی میں فرمایا کہ یہاں وہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہوئے کہ بھی گھر سے مراد کیا ہے، تو کہا جنت،
اور داعی سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن اطاع محمد، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصا محمد فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ لوگوں کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرنے والے ہیں کہ داعی کی بات کس نے قبول کی جو جنت میں جائے گا، جس نے قبول نہیں کی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب اس حدیث میں حضور کی مثال دے کر بات سمجھا دی کہ جو حضور کی سنت کو پکڑے گا وہی جنت کے گھر میں داخل ہوگا۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں لوگوں کو دین کا پابند بنانے کے حوالے سے ایک امر محسوس کی ایک مثال دی ہے کہ گھر ہے، گھر بنایا اور اس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، اور داعی جو ہے اس نے دعوت دے کر گھر میں بلایا، تو اس کو ایک محسوس شکل میں مثال کے طور پر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تاکہ دین کی تعلیم کی تکمیل ہو۔ اپنی بات ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی جائے تو شاگردوں کو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے، کمثل رجل، ایک ایسا آدمی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی اور گرد و پیش کی چیز روشن ہو گئی، اور جتنے بھی وہ پتنگے ہیں ادھر ادھر سے وہ اڑ کر اور جتنے بھی اور جاندار ہیں وہ اس کے اندر گر رہے تھے آگ کے اندر، تو میں ان کو ان کی پشتوں سے پکڑ کر اس آگ میں سے کیا ہے کھینچ رہا ہوں۔ روشنی ہوگی، پہلے اندھیرا تھا، اندھیرے کے اندر پتہ چل گیا کہ کون کہاں یہاں گر رہا ہے، تو میں نے ان کو پکڑ کر، قرآن حکیم نے بھی کہا ہے کہ فَأَنْقَذَكُمْ، تمہیں نکالا جہنم کی آگ سے، تو یہ میں کام کر رہا ہوں۔ انا آخذ بحجزکم عن النار، آگ سے نکالنے کے لیے میں ان کو پکڑ کر باہر نکال رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس کے اندر داخل ہو رہے ہو، مرنے کھپنے کے لیے جا رہے ہو۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے، جیسے مثال یہ جو اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، کمثل رجل، ایک ایسا آدمی جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا میری قوم، میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے جو تم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ وہ صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی تھی اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اب یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں، دلیل ظاہر علی ان ہنالک اعمال، ایسے اعمال بھی ہیں جو آپ کی بعثت سے پہلے بھی لوگوں کے لیے لازمی تھے، یعنی حضور نہیں بھی آئے تھے تو لوگ ایسے کام کر رہے تھے جو انہیں اپنی فطرت اور عقل سے نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ جہنم کی آگ میں گر رہے تھے تو حضور نے ان کو پکڑ کر وہاں سے نکالا۔ ایسے ہی تیسری حدیث لائے ہیں، یہ تمام احادیث تقریباً ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو پہلے لمبی تفصیلی حدیثیں آ چکی ہیں، یہاں صرف اشارہ کر رہے ہیں شاہ صاحب۔ تیسری حدیث وہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ میری مثال ایسی میری بعثت کی کہ جیسے ہدایت اور علم، اس کو اس طریقے سے سمجھ لو جیسے بہت بارش برسی ہو، کمثل الغیث الکثیر، ایسی زمین تک بارش پہنچی کہ اس بارش کے ذریعے سے وہاں سے کچھ زمین تو وہ تھی جس نے جذب کر لیا، ایک زمین وہ تھی جو چٹیل پہاڑ تھے صاف ستھرے، انہوں نے پانی روک لیا، اور ایک زمین وہ تھی کہ جس پر بارش برسی اور پھسل کر دوسری طرف چلی گئی۔ اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے قبول کرنے کے حوالے سے تذکرہ ہے، اور اس کی دو شکلوں اور دو پہلو بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور روایہ صریحاً، کہ لوگ حضور کی روایات کو صریحاً سند سلسلہ سند کے ساتھ یاد کریں، اور ور روایات دلالتاً، ایک تو صراحتاً ہے سند کے ساتھ، اور ایک یہ کہ اس جو حضور کے اعمال جو ہیں وہ صحابہ کے ذریعے سے آگے منتقل ہوئے ہیں، اور وہ جو فقہاء نے استنباطات کیے ہیں، اخذ و استنباط کیے ہیں، اور شریعت پر انہوں نے عمل کیا ہے، لوگوں نے اس کے مطابق ہدایت حاصل کی ہے، اور وعدم قبول اہل الجہل رأساً، اور جاہل لوگ ابو جہل کی طرح کے انہوں نے سرے سے حضور کی بات نہیں مانی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے ہی ایک اور نصیحت کرتے ہوئے چوتھی حدیث لائے ہیں کہ حضور نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا
کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازمی ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور خلفائے راشدین جو ہدایت والے ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اقول، میں کہتا ہوں، انتظام الدین یتوقف علی اتباع سنن النبی، دین کا نظم و نسق اس بات پر موقوف ہے کہ حضور کے جاری کردہ طریقے کی اتباع کی جائے۔ دین کا نظم و نسق تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور سیاست اور خلافت کبریٰ کا نظم و نسق و انتظام السیاست الکبریٰ، سیاست کبریٰ کا نظم و نسق اس بات پر موقوف ہے کہ حضور کے بعد جو خلفاء آئے ہیں انہوں نے اپنے اجتہاد سے ارتفاقات کے باب میں جو باتیں کیں اور کہی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ انہوں نے جہاد کیسے کیا، قیصر و کسریٰ کو شکست کیسے دی، دین کو غالب کرنے کے لیے کام کیسے کیا، تو خلفائے راشدین چونکہ حضور کے دین کی تکمیل کرنے والے ہیں، بالخصوص ارتفاقات کے باب میں، اس لیے خلافت راشدہ کا جو نظام ہے یہ اصل میں ارتفاقات کی تکمیل کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور نے کہا سنت الخلفاء راشدین المہدیین، بنیادی دین تو حضور بیان کر گئے، اور اس کا جو عملی نظام ہے بین الاقوامی سطح کا، وہ چونکہ حضور کی زندگی میں نہیں ہوا، وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا ہے، تو انہوں نے ارتفاقات کے سسٹم قائم کرنے کے حوالے سے جو بنیادی کام کیے ہیں، تو اس سسٹم کو، خلافت راشدہ کے اس نظام کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ زور دیتے ہیں ازالۃ الخفا میں کہ خلفائے راشدین کا نظام سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو خلفائے راشدین کو نہیں مانتا، جیسا کہ شیعہ حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو نہیں مانتے، تو اس لیے ان کے گمراہی کا فتویٰ ہے کہ وہ اس سسٹم ہی کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں حضور نے کہا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور پھر اس میں بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں خلفائے راشدین میں بھی سب سے مرکزی زمانہ وہ ہے جو عمر فاروق کا زمانہ ہے، کہ اسی میں سسٹم بنے، اسی زمانے میں قیصر و کسریٰ کو شکست ہوئی، اسی زمانے میں بین الاقوامی سیاسی معاشی نظام قائم ہوا۔ تو خلفاء کی اتباع، جس میں انہوں نے اجتہادات کر کے باب ارتفاقات میں نئی چیزیں متعارف کرائیں، جہاد قائم کیا وغیرہ وغیرہ، ما لم یکن ابداعا للشریعہ او مخالفا للنص، اس وقت تک جب تک کہ شریعت میں بالکل نئی کوئی بات جو دین میں تھی نہیں، یا کوئی نص کے سراسر خلاف بات ہے، تو خلفائے راشدین کے زمانے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بعد میں اگر ہوئی ہے تو اس کی اتباع کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح 5ویں حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا، یہ بھی روایت پہلے گزری ہے، اور فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر کچھ خطوط کھینچے دائیں اور بائیں۔ پہلے بھی حدیث گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع، جنت البقیع کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، کسی مردے کی قبر کی تدفین ہو رہی تھی، تو اس لیے آپ وہاں بیٹھے تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے زمین میں اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ چاروں طرف تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں زمین پر انگلی سے لکیر لگائی، اور کچھ خطوط ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر لکیریں لگائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شاہراہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں یہ سب شیطان کے راستے ہیں، تو وہ اسی کا اشارہ ہے۔ اور فرمایا ھذہ سبل، یہ راستے ہیں، اور یہ ان میں سے ہر راستہ شیطان کی طرف جاتا ہے، اور وہ ادھر دعوت دیتا ہے۔ پھر یہ آیت بھی پڑھی حضور نے کہ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اور مختلف راستوں کی طرف مت جاؤ، تو ورنہ تو تم بالکل اصل راستے سے بھٹک کر فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے، گروہیتوں میں بٹ جاؤ گے۔ شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، الفرقۃ الناجیہ، وہ فرقہ، وہ جماعت جو نجات پانے والی ہے، وہ ہے جو عقیدے اور عمل میں ان تمام امور کو مضبوطی سے تھامے جو کتاب اور سنت میں ہے، کتاب اللہ میں ہے، قرآن حکیم میں ہے اور سنت میں ہے، اور جس پر جمہور صحابہ اور تابعین نے عمل کیا ہے۔
اگرچہ اس کے بعد انہوں نے ایسی باتوں میں جو مشہور نہیں ہے آپس میں صحابہ کا اختلاف بھی ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور ولا ظہر من الصحابۃ اتفاق علیہ، اور صحابہ سے اس میں اتفاق نہ بھی ظاہر ہوا ہو لیکن بنیادی باتوں پر جمہور کا اتفاق ہو وہ، اور اسی طریقے سے استدلالا منہم ببعض ما ہنالک، صحابہ میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعض نے کسی ایک بات سے استدلال کیا، کسی نے کسی مجمل کی ایک طرح سے تفسیر کی، تو چاہے جزوی اور ذیلی اختلاف بھی ہو لیکن جس پر صحابہ متفق ہیں اس پر، اور جو سنت اور کتاب میں ہے ان تمام اجماعی عقائد اور اعمال پر جو آدمی عمل کرے وہ فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا ہے، اور نجات نہ پانے والا ہر وہ فرقہ ہے جو اس اجماع امت کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے اور ان کے اعمال کے علاوہ کوئی اور عمل کرے۔ اسی کو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ چھٹی حدیث لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت ساری کی ساری مسلمان امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، لا تجتمع هذه الامہ علی الضلالہ، ہر تمام مسلمان بیک وقت مکمل طور پر گمراہ ہو جائیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کبھی۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یبعث اللہ لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے آدمی کو اللہ پاک ضرور بھیجے گا اس امت میں کہ جو دین کی تجدید کرتا رہے گا ان کے لیے۔ وتفسیرہ فی حدیث آخر، اس مجدد کی تفسیر دوسری حدیث میں بیان کر دی، اور وہ کیا ہے؟ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم جو دین کا ہے یہ میرے بعد ہر دور میں سچے جانشین اور خلفاء آنے والی نسل کو یہ علم ضرور سونپیں گے۔ ایسا کوئی زمانہ نہیں آئے گا کہ سب کے سب نااہل اور نالائق ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر خلف نہیں، خلف جو سچے جانشین اور خلفاء ہیں وہ اس کو آگے منتقل کریں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والی کی تحریف کو یہ مجددین آ کر ان کی نفی کریں گے، مٹائیں گے۔ وانتحال المبتلین، اور جو باطل کرنے والے ہیں دین کو ان کی ان غلط باتوں کو مٹائیں گے، اور وتاویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں نے جو اس کی غلط تعبیر و تشریح کی ہوئی ہے اس کا بھی خاتمہ کریں گے۔ تو ہر دور میں قیامت تک ہمیشہ ایک طائفہ، ایک امت قائم رہے گی کہ جس کو کوئی مخالفت کرنے والا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ سچے لوگ ضرور دین کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا کام کرتے رہیں گے۔ علم، اب ان تینوں حدیثوں کی ایک جامع تشریح شاہ صاحب نے آگے کی ہے، ایک علمی قاعدے اور ضابطے کے تناظر میں، اس لیے شاہ صاحب نے یہاں علم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اعلم ان الناس لما اختلفوا فی الدین، جاننا چاہیے کہ لوگ جب دین میں اختلاف کریں گے، اور وافسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد مچائیں گے، مچاتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں، تو قرع ذلک باب جود الحق، حضور سے پہلے ایسا فساد مچایا انہوں نے اور ایسا دین میں اختلاف کیا، تو اس پوری صورتحال نے حق تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی یہاں تو انسانیت لڑ کر مر رہی ہے، اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، زمین میں فساد مچ رہا ہے، تو فبعث محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، تو حق تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ نے ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس ملت کے اندر جو کجی، کوتاہی اور خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو درست کرے۔ ثم لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور دنیا سے تشریف لے گئے، تو صارت تلک العنایۃ بعینھا متوجہۃ الی حفظ علمہ و رشدہ فیما بینہم، تو یہ جو عنایت الہیہ ہے کہ ہر حال میں ملت کو درست رکھنا ہے، انسانیت کا فساد ختم کرنا ہے، تو اب اللہ کی یہ عنایت ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کے علم
اور ان کی رشد ہدایت کی حفاظت کی طرف متوجہ ہو گئی کہ حضور کے بعد حضور کا علم، اور حضور کے علوم میں سے سب سے بڑا علم جو ہے قرآن حکیم، اور اس کے بعد حضور کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اس رشد و ہدایت کی حفاظت کی جائے تو فَأُورِثَتْ فِيهِمْ الہامات و تقریبات، تو پھر اس عنایت الہیہ نے امت کے اندر الہامات و تقریبات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہاں جی، پیچھے شروع میں آپ ایک باب پڑھ کے آئے، سب سے پہلا باب، پہلے مبحث کا پہلا باب، ابداع، خلق، تدبیر، اور اس تدبیر کے اندر 4 باتیں۔ ہاں جی، تدبیر ہوتی ہے قبض، بسط، احالہ اور الہام۔ تو قبض اور بسط کے لیے لفظ شاہ صاحب نے یہاں تقریبات کا استعمال کیا، اور احالہ کا، اور الہامات، یعنی ہر دور میں الہامات کے ذریعے سے اللہ پاک ایک ایسے مجدد کو پیدا کرتا ہے جو دین کے اندر اصل دین کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جب آپ کی ذات گرامی اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو اس دنیا میں آپ کے علوم کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے کیا ہے؟ سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ ففی حضیرۃ القدس، حضیرۃ القدس میں ایک داعیہ مستقل کام کر رہا ہے لاقامت الہدایت فیہم۔ کب تک؟ جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ قیامت کے قائم ہونے تک حضیرۃ القدس میں وہ ایک داعیہ، ایک تحریک برقرار ہے کہ دنیا میں حضور کا یہ اصل دین قیامت تک محفوظ رکھا جائے گا۔ تو فوجب ذالک، تو پس اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر دور میں لا محالۃ امۃ قائمۃ بامر اللہ، کہ اللہ کے امر کو قائم کرنے والی ایک جماعت ضرور رہنی چاہیے۔ چونکہ یہ الحدیث کئی الفاظ کے ساتھ آتی ہے، لا تزال امۃ قائمۃ بامر اللہ، اس الفاظ سے بھی آتی ہے لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، ان الفاظ کے ساتھ بھی آتی ہے، کئی طریقے سے یہ روایت آتی ہے۔ اور حضرت القدس میں اللہ کا یہ فیصلہ بھی ہے کہ تمام کے تمام مسلمان کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے، اجماع نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ ان کے اندر قرآن سرے سے غائب ہو جائے، قرآن بھی سینوں میں محفوظ رہے گا، یہ بھی فیصلہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ قیامت تک لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کے اندر کوئی باطل دائیں بائیں آگے پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ویسا ہی قیامت تک اصل اوریجنل حالت میں محفوظ رہے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ لوگوں میں جو مجدد پیدا ہونا ہے تو اس تجدیدی کام کی نوعیت کیا ہے، تو اس کو آگے بیان کیا۔ وَأَوْجَبَ اخْتِلَافُ اسْتِعْدَادِهِمْ، انسانوں کی استعداد مختلف ہوتی ہے، کسی میں ایک طرح کا ذوق ہے، کسی میں دوسری طرح کا ذوق ہے، کسی میں ایک طرح کی استعداد ہے، کسی میں دوسری طرح کی، تو ان کی استعداد کے اختلاف کی وجہ سے ان یلحق بما عندهم مع ذلك شیء من التغیر، جی ہو سکتا ہے لوگوں کے اندر، ساری امت میں چونکہ مختلف استعدادات کے لوگ ہیں، پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، ہاں جی تمام اقوام کے اندر ہیں، تو لوگوں کی استعداد کے مختلف ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تغیر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر عنایت انتظار کرتی ہے کہ جب 50-100 سال کے بعد اس طرح کا کوئی تغیر و تبدل دین کے اندر خرابی کا پیدا ہوتا ہے تو پھر عنایت الہی متوجہ ہوتی ہے کہ اسی زمانے میں ایسے مجددین انسان بھیجے جائیں جو بڑے مستعد ہوں، ان کے پشت پر فرشتوں اور ملائے اعلیٰ کا کیا ہے ہاتھ ہو، ہاں جی حضرت القدس کا ہاتھ ہو، قضی لہم بالتنویہ، پھر ان کے دلوں میں رغبت ڈالی جاتی ہے کہ وہ علم حقانی کو صحیح طریقے سے سیکھیں، اور جتنے غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کی تحریف کی نفی کریں، یعنی تشدد اور تعمق کا خاتمہ کریں، اور باطل لوگوں کے جتنی ہاں جی وہاں دلائل وغیرہ ہیں ان کا خاتمہ کریں، ان کی جو نسبت انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، اور یہ اشارہ ہے استحسان کی طرف۔ اور ایسے ہی ملت کو، ایک ملت کو دوسری ملت میں ملنے جلنے اور اختلاط سے روکیں، اور جاہلین کی تعویل سے روکیں یعنی تہاون سے روکیں، اور جو معمور بہ میں کمزور اور ضعیف تعویلات کی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تو جب بھی
دین میں تھوڑا سا تغیر و تبدل لوگوں کی استعداد کے اختلاف سے پیدا ہونے لگتا ہے تو ایسے اولو العزم لوگ مجدد بھیجے جاتے ہیں جن کو حضرت القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ دین کو غالب کرنے، دین کے اصل نظریے کو محفوظ کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ حضرت القدس کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان تمام غلط چیزوں کا، تشدد کا، تعمق کا، انتہا پسندی کا، جاہلوں کی باتوں کا، تہاون کا، ان تمام کا مقابلہ کرتا ہے۔ 7ویں حدیث لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین میں اس کی سمجھ اور شعور بلند کر دیتا ہے۔ پہلے دین میں سے تجدید کر کے مجددین لوگ جو ہیں دین کو برقرار رکھتے ہیں، مجدد کے بعد فقیہ آتا ہے، اس لیے دوسری حدیث بعد میں لائے کہ ان کی باتوں کو جو سمجھ کر دین سمجھانے والے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ بوجھ، اس کو جو ہے وہ علوم جو مجدد کے علوم ہیں ان کا فہم اور سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور ایسے حضور نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، جو اہل علم، صحیح اہل علم ہیں، وہ انبیاء کے سچے وارث ہیں۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین آدمی پر ہے۔ تو نبی کا مقام کتنا اونچا ہے جی۔ تو جو عالم ہے، سمجھدار ہے، فقیہ ہے، اس کی 1000 عبادت گزاروں سے وہ کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ حدیثیں لا کر شاہ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم جاننا چاہیے کہ عنایت الہیہ جب کسی شخص کے اندر حلول کراتی ہے، اللہ کا تجلی اور نور کسی شخص کے اندر آ جاتا ہے، اور وسیرہ اللہ مظنۃ لتدبیر الہی، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے تدبیر الہی کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے، تو لا بد ان یصیر مرحوما، تو ضروری ہے کہ وہ فرد ہوتا ہے جس پر رحمت کی ہوئی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس انسان سے محبت کرو، اس کی تعظیم بیان کرو، جیسا کہ محبت جبرائیل والی حدیث میں بیان کیا ہے کہ اللہ پاک، لمبی حدیث شروع میں گزری تھی باب ذکر الملائ الاعلیٰ کے اندر، کہ اللہ پاک فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو فلانا بندہ ہے اس کو میں پسند کرتا ہوں، او فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ تو جبریل یہ بات سنتے ہیں اور جبریل اپنے سے نیچے والے طبقے میں فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ او لوگو، اللہ تعالیٰ جو ہے فلانے آدمی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ اپنے سے ماتحت نیچے کے فرشتوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا کے فرشتے دنیا میں آ کر یہاں اعلان کرتے ہیں کہ او لوگو، انسانوں، فلانے آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر وہ لوگ جو نیک سچے لوگ ہیں وہ ضرور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو قبولیت زمین میں عطا ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اگلے جہان منتقل ہو گئے تو نزلت العنایت الخاصہ، تو خاص عنایت جو ان کی ملت کی حفاظت سے متعلق تھی، وہ نبی کے علوم کو یاد کرنے والے اور حاملین پر وہ عنایت اور وہ اللہ کی توجہات متوجہ ہوئیں، الی حملۃ العلم و رواتہ و مشیعہ، اس کو پھیلانے کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اتنے فوائد دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا کوئی قطار و شمار، جس پر اللہ کی یہ عنایت نازل ہو جائے تو اس کے اندر کیا ہے، بہت سے انعامات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ 8ویں حدیث لائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری گفتگو سنی۔ سمع مقالتی، حضور نے فرمایا جس نے میری حدیث سنی، فحفظہا، اسے یاد کیا، ووعاہا، اچھی طرح مضبوطی سے اپنے اندر محفوظ کیا، واداہا کما سمعہا، اور اگلی نسل تک اسی طرح منتقل کیا جیسے اس نے وہ حدیث سنی تھی، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ جو آدمی یہ کام کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ اس فضیلت کا سبب بھی یہی ہے کہ نبوی ہدایت کو مخلوق تک، اگلی نسل تک پہنچانے کا کام کرنا، اس کے نتیجے میں اس کا چہرہ تر و تازہ اور خوش رہنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی ہے۔ اس لیے جو اولیاء اللہ، علماء ربانیین یہ کام کرتے ہیں، باقی جسم میں جتنی مرضی اذیتیں اور تکلیفیں ہوں، لیکن چہرہ ان کا اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا عیب پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی تر و تازگی جو ہے وہ متاثر ہو۔ 9ویں حدیث لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمداً، جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، میں نے بات کہی نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے گھڑی ہوئی حدیث آگے بیان کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جیسے حضور کی حدیث کما حقہ اگلی نسل تک منتقل کرنے کے فوائد ہیں، ایسے ہی حضور پر جھوٹا الزام لگانے کے نتائج بھی جہنم ہے۔ یا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں دجالون کذابون، بڑے دجال پیدا ہوں گے اور بڑے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ مکمل حدیث یہ ہے کہ یأتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس ایسی حدیث لائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی۔ ایسے دجال اور کذاب آئیں تو تم ان سے بچنا، ایاکم و ایاہم، جی ان سے دور بھاگنا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ تمہیں نہ تو گمراہ کریں نہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر سکیں۔ تو دجال کا بنیادی کام یہ ہے کہ جھوٹی قسم کی ادھر ادھر سے نکال کر احادیث اور آیات اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر خود ساختہ نبی، اب تک 30-40 نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے دجال کذاب پیدا ہو چکے ہیں، تو ان کی بات کبھی تسلیم نہ کرنا، ان کے فتنے میں نہ آنا، وہ گمراہ کرنا چاہیں تو گمراہی میں مبتلا نہ ہو۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ لما کانا طریق بلوغ الدین الی الاعصار المتأخرہ، دین کا آخری زمانے تک پہنچنے کا طریقہ کار روایت ہے۔ روایت کے ذریعے سے ہی پہنچے گی نا، کہ اپنے اپنے مشائخ سے جو باتیں سنی ہوئی ہیں اس کو آگے منتقل کریں گے، تو فساد روایت کے ذریعے سے داخل ہوگا اور اس کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روایت جھوٹی ہے اس کو گناہ کبیرہ قرار دے دیا۔ کان الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ، حضور پر جھوٹ بولنا اس کو گناہ کبیرہ قرار دے دیا، اور روایت میں احتیاط کرنا لازمی قرار دے دیا کہ کہیں جھوٹی روایت آگے نہ بیان کرتے رہو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی ہے کہ دین اصل شکل کے اندر آگے منتقل ہوتا رہے۔ جی اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی اگر کوئی باتیں ہیں اخبار میں سے، تاریخ سے متعلق، تو اس کو آگے بیان کر سکتے ہو، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ لیکن ساتھ ہی حضور نے دوسری حدیث میں فرما دیا کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، بنی اسرائیل کی تاریخی روایات کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب اور نہ انہیں جھٹلاؤ، کیونکہ اصل تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں اس دور کے انبیاء کی ہوں، تو انبیاء کی ہوں اور تم جھٹلاؤ گے تو بلا وجہ نبیوں کی جو تکذیب ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں ہوں، تم ان کو وہاں آگے بیان کرو گے، تم ان کی تصدیق کرو گے تو تصدیق غلط باتوں کی تصدیق کر رہے ہو۔ اس لیے وہ بس محض تاریخی روایات ہیں، وہ نہ تصدیق کے قابل ہیں نہ تکذیب کے قابل ہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ اہل کتاب کی روایت کرنا جائز ہے، لیکن سبیلہ سبیل الاعتبار، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں اگر کسی عمل کے نتیجے میں ان پر کوئی سزا آئی یا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا اور اس سے انسان عبرت حاصل کرنا چاہے تو عبرت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے پر کہ جس کے ذریعے سے دین کے اندر خلط ملط ہو، دین کے بنیادی نظام اور نظریے کے اندر اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کی باقی کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اجمعین۔